اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سبق معرب اور مبنی کے حوالے سے علم النحو کے اندر سے کہتے ہیں جی اعراب اور بنا کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معرب اور ایک ہے مبنی۔ آپ نے تعریف کے اندر پڑھا تھا کہ اس میں ایسے اصول اور قوانین بیان کیے جائیں جن کے ذریعے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اسم فعل اور حرف کے آخر کے حالات جاننے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب دینے کی کیفیت معلوم ہو، تو یہی وہ معرب اور مبنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو معرب وہ کلمہ ہے۔ اب معرب کی تعریف یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ معرب کیا ہوتا ہے۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ اب یہ کیا نئی بلاگ، یہ عمل کیا ہوتا ہے اور آخر کیا ہوتا ہے، یہ عجیب سی بات آ گئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، مسئلہ یہ ہے عامل ہے عمل کرنے والا، جس طرح کے فعل مضارع میں آپ نے دیکھا، فعل ماضی میں دیکھا پیچھے کچھ حروف آ جاتے ہیں، وہ اس کے معنوں میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ اسی طرح معرب کلمہ وہ ہوتا ہے جس کے شروع میں کوئی نہ کوئی کلمات، کچھ نہ کچھ کلمات آ جاتے ہیں جن کے آنے کی وجہ سے وہ اس معرب کلمے میں کچھ تبدیلیاں کرتے ہیں، یعنی لفظی تبدیلیوں میں، جس طرح کہ اس کے آخر میں کبھی زبر آ جائے گی، کبھی زیر آ جائے گی، کبھی پیش آ جائے گی، کبھی جزم آ جائے گی، اور کبھی انہی حرکتوں کے قائم مقام کبھی واو آ جائے گی، کبھی الف آ جائے گی، کبھی یا آ جائے گا، یعنی کہ اس کے آخر میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، کچھ حروف آتے ہیں، کچھ کلمات آتے ہیں۔ تو اگر وہ معرب کلمے پر داخل ہوں، کچھ کلمات اور کچھ حروف اس طرح کے ہیں جو اگر معرب کلمے پر داخل ہوں تو اس کے آخر میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں، اس کے آخر میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ مبنی کلمے کے اوپر داخل ہوں تو مبنی کے آخر میں تبدیلی نہیں کرتے۔ مبنی جو ہے وہ ہمیشہ اپنی حالت پر قائم رہتا ہے، ایک ہی جگہ پر قائم رہتا ہے، یہ پکا ہوتا ہے، اس کے اعراب چینج نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ اپنی جگہ پر پکا رہتا ہے۔ معرب کے کلمات چینج ہوتے رہتے ہیں۔ یہی وہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ سب سے پہلے جاننا ہے، کیا جو ہر کلمے کے بارے میں، اسم کے بارے میں جان رہے ہیں، فعل کے بارے میں جان رہے ہیں، حرف کے بارے میں جان رہے ہیں، کیا یہ اسم، یہ فعل، یہ حرف معرب ہے یا مبنی؟ سب سے پہلے ہم اس کی پہچان کریں گے۔ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ معرب ہے اور یہ مبنی ہے، ہم نے دونوں میں فرق کر لیا، اب مبنی ہے تو ہماری ٹینشن ختم ہوگی، کیونکہ مبنی کا تو اعراب چینج نہیں ہوتا۔ آ گئی بات معرب کی، تو اب اگر معرب ہے تو پھر اس کا اعراب چینج ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے کیا یہ اس کے آخر میں زبر آئے گی کہ زیر آئے گی، یا پیش آئے گی، یا جزم آئے گی، یا واو الف یا آئیں گے، کیا آئے گا؟ تو پھر وہ اصول ہم آگے پڑھیں گے، جانیں گے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں کیا کیا آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے چیز جاننی ہے مین۔ اب یہ بات تھی، سب سے پہلے ہم نے تعریفات کی، یہاں تک جو تھی ہم پیچھے ساری تعریفیں کرتے آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، ایک ایک چیز کے بارے میں پہلے ہم نے اسم فعل حرف کی تعریف کی، پھر مفرد اور مرکب کی تعریف کی، یعنی جملہ کس طرح بنتا ہے اور مفرد کس طرح بنتا ہے، ہم نے اس کی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے جناب آگے تعریفات کی، واحد تثنیہ جمع کی تعریف کی، پھر اس کی اقسام کے بارے میں جانا، پھر ہم نے اسم فعل حرف کی شناخت جانی کہ اسم فعل حرف کی ہمیں کیسے پہچان ہوگی۔ اب ہم تعریف کر رہے ہیں معرب اور مبنی کی، پھر آگے ان کی شناخت بھی کر لیں گے کہ کس طرح شناخت ہے، کہ کون کون سی چیز کس طرح معرب ہوگی، کس طرح مبنی ہوگی، پھر آگے ان کی پہچان آ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آدھی کتاب کو حل کر لیا ہے، آدھی کتاب کو حل کر لیا، جس طرح کہ پہلی جو کتاب تھی وہ یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ معرب جو ہے وہ ہے یا مبنی ہے۔ اب ہم اس کی تعریف کریں گے، پھر اس کے بعد ہم جب یہ جان لیں گے پھر ہم نے ان کی پہچان کرنی ہے کہ معرب کون سی چیز ہوتی ہے اور مبنی کون سی چیز ہوتی ہے، کون کون سے کلمات معرب ہیں، کون کون سے مبنی ہیں۔ اب جب ہم نے اس بات کو جان لینا ہے پھر اس کے بعد ہم اعراب بھی لگا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آدھی کتاب تو تقریباً حل کر لی ہے، آدھی کتاب تک تو پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا تھا اسم فعل حرف کے، انہوں نے کہا تھا اسم فعل اور حرف کے آخر کے حالات جاننے ہیں اور معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے جاننے ہیں۔ تو اب ہم نے معرب بھی جان لیا، مبنی بھی جان لیا، اسم فعل حرف کو بھی جان لیا۔ اب ان کے آخر کے حالات جاننے ہیں، وہ جب ہم پہچان کریں گے معرب اور مبنی کی تو آخر کے حالات ہی ہم پڑھیں گے۔ تقریباً حساب کی ہماری آدھی کتاب کا تو سلیبس کمپلیٹ ہو گیا، تو مشکل ختم ہو گئی۔ اب تو صرف آگے آسانی ہی آسانی ہے، اب تو ہم نے صرف آخر کے حالات جاننے ہیں، یعنی
آخر کے حالات جان کر اس کو ترکیب دینے کی کیفیت معلوم کرنی ہے. بس یہ بات باقی رہ گئی، باقی تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا. مورب جس طرح کہ دیکھیں جی، قادم الغائب، غائب آیا، غائب، رأیت الغائب، میں نے غائب کو دیکھا، سلمت علی الغائب، میں نے غائب کو سلام کیا. مطلب یہ ترجمے کو آپ چھوڑ دیں، صرف عربی کی طرف توجہ کریں. قادم الغائب، پہلی مثال میں غائب با کے اوپر پیش، دوسری مثال میں غائبہ با پر زبر، تیسری مثال میں غائبی با کے نیچے زیر، غائبو، غائبہ، غائبی. مطلب کیا ہے کہ غائب جو ہے یہ اسم مورب ہے، اس کے آخر میں جو ہے اعراب چینج ہو رہا ہے. شروع میں عامل بدلتا جا رہا ہے، جیسے جیسے عامل بدلا ویسے ویسے اعراب چینج ہوا. پہلے لگا قادمہ تو پیش آ گئی، دوسرے میں رئی تو لگا تو زبر آ گئی، تیسرے میں سلم تو علا لگا تو کیا لگا، کیا بنا، وہ زیر آ گئی. تو اس کے آخر جو ہے وہ بدل رہا ہے. مبنی جو ہے یہ اپنی حالت پر قائم رہتا ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی. زبر کی بجائے زیر، زیر کی بجائے پیش نہیں ہوتی، یہ کی جیسا رہتا ہے، جیسے تھا جیسے تھا اسی طرح رہے گا. جیسے قادمہ، حاذا، زرتو، حاذا، سلمتو علی حاذا. اب سیم ٹو سیم جو ہے عامل آئے، پیچھے مورب پر بھی وہی عامل ہے، قادمہ، رأیتو، سلمتو علی، یہی تین عامل تھے. یہاں بھی یہی تین عامل لے کر آئے، قادمہ، زرتو اور سلمتو علی، یہ تین عامل لے کر آئے. تو لیکن پیچھے مورب میں تبدیلی ہو گئی لیکن مبنی میں تبدیلی نہیں ہوئی. حاذا، حاذا، حاذا ہی رہا ہے، حاذو، حاذا، حاذے نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی، حاذو، حاذا، حاذے نہیں ہوا بلکہ حاذا، حاذا، حاذا ہی رہا ہے. ان مثالوں میں حاذا جو ہے یہ مبنی ہے.